اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب نے قیامت کی نشانیاں اس حوالے سے جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں علامات صغریٰ اور قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں علامات کبریٰ، ان کا آپ نے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا تھا۔ مزید سوالات شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے نشانیاں تو بیان کر دیں چھوٹی اور بڑی، یہ بتائیے کہ کیا قیامت کی تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں اگر صغریٰ کی بات کی جائے تو؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قیامت کی بہت ساری علامات ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو باقی ہیں۔ بالخصوص قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، 10 میجر سائنس آف ڈومس ڈے، یہ باقی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو علامات صغریٰ ہیں اس میں سے بھی بہت ساری ایسی علامات ہیں جو باقی ہیں۔ صحیح۔ مثلا آدمی کے جوتے کا جو تسمہ ہے وہ کلام کرے گا، اسی طرح درندے کلام کریں گے، انسان کے ران اسے خبر دے گی کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوا، یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی طرح مال کی بے حد فراوانی ہوگی، اور مال کی اتنی زیادہ فراوانی ہوگی کہ کوئی شخص زکوٰۃ لے کر نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ابھی فی الحال؟ جی، ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو علامات صغریٰ میں سے بھی بہت ساری علامات باقی ہیں، اور علامات کبریٰ تو ویسے ہی بہت ساری علامات باقی ہیں۔ ان علامات کبریٰ سے پہلے بھی کچھ علامات ہوں گی جو اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ ابھی یہ نشانیاں آنے والی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، تو کیا کچھ علامات ایسی ہیں کہ جن سے امام مہدی کو پہچانا جائے کہ یہی امام مہدی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو آپ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ لہذا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کا دعویٰ کرنا ہی اس کے جھوٹ پر دلیل ہے۔ تو امام مہدی تشریف لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں سے اپنے آپ کو چھپائیں گے، یہاں تک کہ جب لوگ آ کر درخواست کریں گے تب جا کر آپ لوگوں سے بیعت لیں گے، ورنہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض تہبند ہوگا۔ تیسری بات، آپ کے اوپر ایک بادل ہوگا کہ جسے ایک منادی ندا کرتا ہوگا، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، کہ یہ مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اس وقت سخت زمین میں اگر کوئی خشک لکڑی بو دی جائے گی تو اس میں سے ٹہنیاں نکل آئیں گی اور اس میں سے سبزہ نکل آئے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور آپ پر تابوت سکینہ ظاہر کیا جائے گا، یا تو آپ کی رہنمائی کی جائے گی اس طرف اور آپ خود تابوت سکینہ نکال کر آئیں گے، یا پھر تابوت سکینہ آپ پر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ وہ دلائل ہیں کہ جس سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جائے گا۔ اسی طرح مدینے میں پیدا ہوں گے، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے۔ یہ تمام نشانیاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی۔ تو مفتی صاحب پھر آج کا بتا دیں کہ جو معاملات، جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، تو کیا امام مہدی تشریف لا چکے ہیں؟ کہ آپ نے سنا ہے اس طرح کے معاملات ہوئے ہو؟ لیکن بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ حضرت امام محمد بن حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اہل بیت اطہار کے امام میں سے ہیں، بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ امام مہدی ہیں اور یہ آپ گوشہ نشین ہو چکے ہیں غار کے اندر۔ لیکن صحیح بات ہے کہ حضرت امام محمد بن حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام مہدی نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام مہدی حسنی حسینی سید ہوں گے، جبکہ حضرت امام محمد بن حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسینی سید ہیں۔ صحیح۔ اور امام مہدی حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ امام مہدی ابھی تشریف نہیں لائے، آپ جب تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے کچھ علامات ہوں گی جو ظاہر ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ قبلہ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ امام مہدی کس وقت تشریف لائیں گے، کیونکہ بڑا اہم سوال ہے، اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے ظاہر ہونے والی جو کچھ علامات ہیں اگر ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ امام مہدی کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں کفر عام ہو جائے گا اللہ، اور اور اسلام سمٹ کر حرمین طیبین کی طرف آ کر محصور ہو جائے گا۔ اس وقت ظلم بہت زیادہ عام ہو جائے گا، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس سے بعض محققین نے نتیجہ یہ نکالا، یا انہوں نے اس کی تعویل یہ کی کہ اس سے مراد پیٹرول ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر اس سے پیٹرول مراد نہیں ہے۔ حقیقتاً وہاں سے سونا ظاہر ہوگا اور لوگ اس پر جھگڑا کریں گے، اور اتنا زیادہ جھگڑا ہوگا کہ 100 میں سے 99 آدمی اس میں قتل ہوں گے۔
تو یہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا یہ بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ستارہ ہے دمدار ستارہ، وہ ظاہر ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو اس سال رمضان میں چاند گرہن ہوگا، پہلی رمضان کو چاند گرہن ہوگا، اسی رمضان کی جو تاریخ آئے گی دن، اسی کے دن میں سورج گرہن ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے بعد امام مہدی تشریف لائیں گے۔ ایک نشانی اور بھی ذکر کی جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ رمضان میں ایک چنگھاڑ سنائی دے گی، تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو آواز ہوگی اس میں امام مہدی کا نام پکارا جائے گا، یا پھر کوئی اور وقت میں ایک ندا پکاری جائے گی، یعنی 15 رمضان کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی منادی ندا کرے اور اس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار ہو، تو پھر یہ علامت ہوگی کہ امام مہدی تشریف لانے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف، اور میں چاہوں گا کہ حلیہ مبارک کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کلام فرما دیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں ایک بادشاہ ہوگا، فرمایا کہ وہ مجھ سے ہوگا یا میری اولاد سے ہوگا، اور فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور فرمایا کہ وہ عدل و انصاف سے ساری کی ساری زمین کو بھر دیں گے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور مہدی یہ آپ کا لقب ہے۔ مہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو مہدی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو تابوت سکینہ کی جانب آپ کی رہنمائی کی گئی، اس لیے بھی مہدی کہا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ سے ہدایت ہوگی، آپ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کریں گے اور پوری زمین کو آپ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آپ کی جو رنگت ہے وہ عربوں جیسی ہوگی، اور آپ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، اور آپ کی ناک بلند ہوگی۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ آپ کی پیشانی چوڑی ہوگی، بلند ناک ہوگی، تو فرمایا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر مشابہت ہوگی، اور فرمایا کہ آپ کا رنگ تو عربوں جیسا ہوگا لیکن آپ کا جسم اسرائیلی جیسا ہوگا، مضبوط ہوگا، اور آپ کے دائیں رخسار پر تل ہوگا۔ یہ امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال بھی ہے، تو دجال کیا ہے یہ آخر؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کے بارے میں ایک تعارف بنایا ہوا مائنڈ میں، بیسیکلی دجال ہے کیا؟ دیکھیے، دجال کے حوالے سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جن ہے۔ حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سیاد۔ تو یہ جو سیاد تھا، اس کے حوالے سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ دجال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال انسان ہوگا۔ اگر دجال انسان نہ ہوتا یا دجال انسان نہیں ہے تو پھر جو سیاد تھا اس پر دجال ہونے کا شبہ نہ ظاہر کیا جاتا۔ صحیح۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دجال انسان ہی ہوگا، البتہ یہ کہ وہ بہت بڑی قد و قامت رکھنے والا ہوگا، جوان ہوگا، اور اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، پیچھے سے گنجا ہوگا، سر جو ہے اس کا سانپ کی طرح ہوگا، اور وہ گدھے پر سوار ہو کر سیر کرے گا، پوری کی پوری زمین کی وہ سیاحت کرے گا، اور اس کے گدھے کی جو جسامت ہوگی، فرمایا کہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یا ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یعنی اتنی بڑی جسامت کا وہ اس کا گدھا ہوگا، اور وہ گدھا جس جانب قدم رکھے گا تو 1 میل عبور کر لے گا۔ دجال جو ہے وہ 40 دن تک رہے گا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ پوری کی پوری زمین کا گشت کرے گا۔ اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی۔ جو جنت ہوگی وہ دراصل دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ دراصل آرام کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ علماء نے فرمایا کہ پہلے تو وہ اپنے مومن ہونے کی علامات ظاہر کرے گا، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو جو اس کی بات مانے گا اسے جنت میں ڈالے گا جو حقیقتاً دوزخ ہے، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے دوزخ میں ڈالے گا جو حقیقتاً جنت ہے۔ اور وہ پوری زمین کی سیاحت کرے گا سوائے حرمین طیبین کے، وہاں جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا منہ وہاں سے پھیر دیں گے۔ یہ پوری زمین کا جب یہ گشت کرے گا تو فرمایا کہ جب ویرانے میں جائے گا تو وہاں سے دفینے نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے،
اور یہ مختلف قسم کے شعبدے دکھائے گا. زمین کو حکم دے گا تو وہاں سے سبزہ اگائے گا، آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گی. اس طرح مختلف قسم کے شعبدے دکھائے گا، لیکن یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوگا. صحیح. اس کی دلیل یہ ہوگی کہ جب یہ آگے چلا جائے گا تو پیچھے کچھ باقی نہیں رہے گا. اور پھر یہ پوری زمین میں جب گشت کرے گا تو لوگ پریشان ہوں گے. حدیث میں یہ بھی آیا کہ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اچھا. جو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور یہ پوری زمین میں گشت کرے گا. مسلمان اس سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے، تنگ ہوں گے، اور وہ ایک دخان نامی غار میں جا کر پناہ لیں گے. یہ وہاں پر بھی اس کا گھیرا کرے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں آپ نزول فرمائیں گے. جب آپ وہاں پر تشریف لائیں گے تو آپ کی سانس کی بھاپ سے یہ پگھلنا شروع ہوگا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد میں جا کر اس کو نیزہ مار کر اس کو واصل جہنم کر دیں گے. صحیح صحیح. اللہ اکبر. تو آپ نے ایک بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، تو میں نے کہا ایک اللہ کے نبی کے سانس کا یہ عالم ہے، تو امام الانبیاء جس مقام پر تشریف فرما ہے اس کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. کیا کہنے ہیں صاحب. اچھا حضرت، پھر بات یہاں آتی ہے کہ دجال خروج کب کرے گا، یہ ارشاد فرمائیں. دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ حالت ابتر ہوگی. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قحط سالی ہو جائے گی. اچھا. یعنی دجال کے خروج سے پہلے تین سال پہلے قحط سالی ہو جائے گی. اور پہلا جو سال ہوگا اس میں آسمان 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار رک لے گا. پھر جب دوسرا سال آئے گا تو 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار رک جائے گی. اور تیسرا جب سال آئے گا تو پھر مکمل طور پر آسمان بارش روک لے گا اور اناج بالکل ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو دجال کے خروج سے پہلے والے 3 سال ہیں یہ قحط سالی والے سال ہوں گے. اب یہ قحط سالی کیوں ہوگی؟ حدیث میں آیا کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی. ایک روایت میں ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی لیکن زمین سبزہ نہیں اگائے گی. اچھا. اور ایک روایت میں آیا کہ آسمان سے بارش ہی نازل ہونا بند ہو جائے گی. تو یہ قحط سالی عام ہو جائے گی. اسی طرح جو بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو دجال خروج کرے گا. اسی طریقے سے رومیوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اچھا. بہت کثرت کے ساتھ عیسائی ہو جائیں گے اور پھر رومی مسلمانوں سے امن والی سلوک کریں گے. پھر بعد میں جا کر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے اور پھر مسلمانوں کی رومیوں سے جنگ ہوگی. اس میں سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے سے ایک لشکر نکلے گا شام کی طرف، اور اس میں 3 گروہ ہو جائیں گے مسلمانوں کے. ایک جو مسلمانوں کا گروہ ہوگا وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، دوسرا گروہ اس جنگ میں شہید ہو جائے گا، اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا جو تیسرا گروہ ہے وہ فتح حاصل کر لے گا. اور اس وقت قسطنطنیہ استنبول یہ فتح ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے گا اور یہ عیسائیوں کے پاس جائے گا. تو لیکن دجال کے خروج سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور حدیث میں آیا کہ یہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا یہ دجال کے خروج کی علامت ہوگی. اس کے بعد دجال باہر نکل کر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو دجال کو دجال اور مسیح کیوں کہتے ہیں، یہ تو پتہ لگے نا حضرت. دجال دجل سے ہے، اور دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ملمہ سازی کرنا. تو چونکہ یہ بہت ہی زیادہ دھوکے باز ہوگا اور لوگوں کو شعبہ بازیاں دکھائے گا، شعبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور لوگ اس کے دام تزویر میں پھنس بھی جائیں گے. تو چونکہ یہ دھوکہ دینے والا ہوگا اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں. اور مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سیاحت کرنے والا. تو چونکہ یہ پوری زمین پر سیاحت کرے گا اور حرمین طیبین کے علاوہ پوری زمین کا گشت لگائے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. حضرت یہ بتا دیں نا، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ دجال ہے کہاں، کیونکہ سنا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے دجال. کوئی ایسی کچھ حقیقت ہے؟ حدیث کے مطابق دجال کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جزیرے میں تو ہے، لیکن ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جزیرہ کون سا ہے. کیا وہ برمودا ٹرائنگل ہے یا پھر وہ سقطرہ ہے؟ وہ کون سا جزیرہ ہے اس پر ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث پاک ہے، اس کے راویہ تو حضرت فاطمہ بن قیس ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمام لوگوں کو نماز کے لیے جمع فرمایا، اور سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھائی. پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلایا، کسی چیز کی طرف رغبت دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا کہ میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے مجھے وہ بات بتائی کہ جو میری خبر کے موافق ہے. تمیم داری نے کہا کہ ہم بنو لخم کے ساتھ اور بنو جزام کے ساتھ ایک سمندری سفر پر گئے، اور پھر وہاں پر موجوں نے آ کر ہمیں گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ 1 مہینے تک موجیں ہمیں ہمارے جہاز کو یا سمندری کشتی کو دھکیلتی رہیں. 1 مہینے کے بعد ہم مغرب کے وقت ایک جزیرے پر پہنچے،
اور پھر وہاں سے ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سے اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے. تو تمیم داری نے کہا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے مجھے کہا کہ ہم نے وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا جانور دیکھا کہ جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، جس سے اس کا اگلا حصہ پچھلا حصہ سمجھ نہیں آتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے اس شخص سے پوچھا، اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جاسا ہوں، میں جاسوس ہوں. تو تمیم داری نے کہا کہ کس کی جاسوس ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس گرجے گھر کی طرف آؤ، تمہاری خبر کا کوئی مشتاق ہے، تم سے کوئی ملنا چاہتا ہے. چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے اور ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں یہ جن نہ ہو. چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب ہم اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑے قد والا انسان ہے، اور اس سے بڑے قد والا انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے مکالمہ کیا، اس نے ہم سے کچھ سوالات کیے. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان سے پھل آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب آنا بند ہو جائیں گے. اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بحیرہ تبریہ سے پانی جاری ہے؟ تو ہم نے کہا جاری ہے. تو اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا کہ کیا زغر چشمہ جاری ہے اور لوگ اس سے کھیتیوں کے لیے پانی لیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں پانی موجود ہے، لوگ اس سے کھیتی باڑیاں کرتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کیا نبی آخر الزماں کیا آ چکے ہیں؟ تو ہم نے کہا آ چکے ہیں. پھر حدیث کے آگے ہے کہ اس نے برملا کہا کہ میں دجال ہوں اور میں ایک وقت پر خروج کروں گا اور ساری زمین میں گھوموں گا سوائے حرمین طیبین کے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا. 3 بار فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خروج تو مشرق کی طرف سے کرے گا، یا تو مشرق کی جانب سے خراسان یا اصفہان سے آئے گا، لیکن وہ جزیرہ کون سا ہوگا وہ ہم یقینی طور پر کسی جزیرے کو نہیں کہہ سکتے. بعض لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کو یہ کہہ دیا کہ چونکہ وہاں جو بھی چیزیں جاتی ہیں واپس نہیں آتی، تو مشہور ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ہے، لیکن چونکہ حدیث میں اس کی تعیین نہیں ہے وہ جزیرہ کون سا ہے. آئے گا وہ مشرق سے، لیکن ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کون سا جزیرہ ہے، لیکن ہمیں اس پر اعتقاد رکھنا ہوگا کہ وہ خروج کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. مفتی صاحب سے یاجوج ماجوج کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی ایک علامت قیامت ہے، اس کے حوالے سے بھی سوالات کرنے کہ بھائی یہ ہے کون، کب آئیں گے، کیا کریں گے، مگر یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کیونکہ یہاں ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. مفتی صاحب آپ کا شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے کچھ سوالات کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.